الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کو آج کے اس کامیاب اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی اس عظیم نسبت کے ساتھ منعقد کیے گئے اس عظیم جلسے میں آپ کی اور ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے محترم دوستوں، آپ کو یاد ہوگا جب مسجد اقصی پر یہودی درندوں نے صہیونی دہشت گردوں نے جارحیت کی تھی، تو پاکستان سے کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا. پاکستان میں ایک خاص لابی یہ درس دے رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اس ایک جلسے نے اور اس لابی کے نظریے کے مقابلے میں آپ کی اس ایک آواز نے ان کی زبانیں ایسی خاموش کی کہ پھر پاکستان کی سرزمین پر کسی ایک فورم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکا ہے. اللہ نے آپ کی آواز میں تاثیر رکھی، آپ کی آواز میں اللہ نے ایک رعب اور دبدبا رکھا ہے. آج میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم اقدس کی بے حرمتی اسی یہودی
لابی کے ایجنٹوں نے کی. پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو للکاریں کہ نہ تمہارے باپ کو جرت ہو سکی، اور اگر تم نے حرم اقدس کی حرمت میں کسی قسم کی توہین کا ارتکاب کیا تو ہم تمہاری زبانوں کو گتھی سے کھینچ لیں گے اور قیامت تک تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیں گے. نعرہ تکبیر! اسرائیل مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! گستاخ حرمین پہ! گستاخ حرمین پہ! یہودیوں نے مدینے کی بے حرمتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو. اگر اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو یاد رکھو ایجنٹو، تمہیں ہم کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں جینے کا حق نہیں ادا کریں. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! یلکار ہے، یلکار ہے! گستاخ حرمین پہ! مکے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لاوارث ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا کی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک گیا گزرا گنہگار امتی بھی اپنے نبی اور رسول کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تم نے مکے والوں کی طرح ان کو لاوارث سمجھ لیا ہے. دنیا کی آبادی کا چھٹا حصہ وہ اپنے پیغمبر کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. 1 ارب سے زیادہ آبادی اس کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تم ہوتے کیا ہو؟ کس بات کی تم مولی ہو؟ تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیں گے اگر تم نے آئندہ کے لیے اس طرح سوچا بھی تو. عظمت حرمین پر! عظمت حرمین پر! روزہ رسول پر! تقدس حرمین پر! لبیک لبیک! لبیک لبیک! ہم تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں. ہم نے ہر مشکل کو بڑے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ عبور کیا، لیکن یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے، یہی حرمت رسول کا وہ مقام ہے جہاں صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں تحمل کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں برداشت نام کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں رہتی. عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا. عقل ہے تو یہی، ویژن ہے تو یہی، پروگرام ہے تو اسی کے پاس، خوشحالی لائے گا تو یہی. آسمان پر چڑھا دیا تجھے.
ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ بے پرواہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا. تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تیری نالائقی تشتش بام ہو گئی، تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے ننگا تڑنگا ہو گیا. آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. پہلے آپ کارکردگی کے لحاظ سے نااہل ثابت ہوئے، آج تم انشاءاللہ دماغی لحاظ سے بیمار ثابت ہو کر رہو گے. دنیا کو دکھائے گا کہ یہ ذہنی بیمار، یہ دماغی بیمار، یہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے. کمبخت تیری وجہ سے پاکستان کی سیاست بدنام ہو گئی، اس کی ویلیو گر گئی. مرد آباد نشائی نیازی، نشائی نیازی، مریض نیازی، بیمار نیازی، بیمار نیازی. لیکن میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ نااہل اور یہ ذہنی بیمار، وہاں پر ایک فتنہ بھی ہے. ایسے پیروکار اس نے پیدا کر دیے کہ اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ. خود کہتا ہے اللہ نے جو پیغام پیغمبر کے پاس پہنچایا اس سے لوگوں تک پہنچایا، تم بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. کبھی خود کو اللہ کے ساتھ برابری پہ، کبھی خود کو پیغمبر کے ساتھ برابری پہ. اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر لے تب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، بد اخلاق نیازی پہ، بد کردار نیازی پر. کبھی کہتا ہے اللہ نے پیغمبر کی تربیت کی، اس کو بنایا نبوت کے لیے، آج وہ میری بھی تربیت کر رہا ہے. اس فکر اور اس سوچ کا آدمی پاکستان میں سیاست کرے گا. اسے کہتے ہیں دجل، دجال دجل سے. اور دجال بھی جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن اس کے دم سے بارش بھی ہوگی، مردے بھی زندہ ہوں گے، جہاں تھوک پھینکے گا وہاں سے سبزہ بھی اگے گا، کرامات بھی دکھائے گا. لیکن ہوگا دجال، ہوگا فتنہ. میں آپ کو اس فتنے سے بھی ڈرانا چاہتا ہوں اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ اس کے خلاف نہیں آئے میدان میں. اور آج کچھ لوگوں کے پیچھے پڑ رہا ہے، ہماری طرح کے کچھ مذہبی رنگ والے لوگ، ان کو یہ دین سکھائے گا. جو مولوی بیچارہ اس قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو، اس کی یتیمی پہ رحم آتا ہے. مرد آباد سرکاری مولوی، سرکاری مولوی، درباری مولوی، درباری مولوی. نہیں، اسرائیلی مولوی کہو یار. اسرائیلی مولوی، اسرائیل کا حامی، اسرائیل کا حامی، یہود کا حامی. لوگوں کو دین سکھائے گا، پتہ نہیں اپنی طہارت کرنی بھی آتی ہے یا نہیں. انشاءاللہ ہم ایسے فکر، ایسے عقیدے، ایسے نظریے اور ایسے فتنے کا خاتمہ کریں. اگر ہم قادیانی فتنے کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کے ساتھ
اور تا قیامت جنگ لڑنے کا عہد کیا ہے، تو یہ کیا چھوٹی موٹی فتنیاں یہ ہمارا مقابلہ کریں گی؟ ان کو تو ایک ضرب سے ہم نے ہٹایا ہے اور ایک ضرب سے دفن کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ان کے جلسوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کے پیروکاروں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میری شرافت مجھے ان پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عمرے پہ کیوں گئے؟ تمہیں میرے جلسوں میں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ناچ گانوں کے محفل میں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں عمرہ نہیں کیا، جنہوں نے زندگی میں مدینہ منورہ نہیں دیکھا، آج اس موقع پر آپ کے برطانیہ کے پی ٹی آئی کا صدر اور انیل مسرت اور جہانگیر عرف چیکو پہلی مرتبہ کس پروگرام کے تحت، کس سازش کے تحت مدینہ آئے تھے؟ شیخ رشید صاحب نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ مدینہ میں ایسا ہوگا۔ تم پلاننگ کرتے ہو حرم نبوی کی توہین کرنے کی؟ سیاست کرو، پاکستان میں کرو، تمہاری طاقت ہے تو پاکستان میں آؤ۔ پاکستان میں تو ہم نے تمہیں گردن سے اٹھا کر پھینک دیا، اب باہر جا کر بدماشیاں اور شیطانیاں کرتے ہو؟ یہاں آؤ، مقابلہ کرو، ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اوقات کیا ہیں۔ کبھی فوج کو ڈراتے ہو، ایک بیانیہ تو ہونا تمہارے پاس۔ میں نے کہا خط آیا ہے میرے خلاف، بین الاقوامی سازش ہے۔ ارے بین الاقوامی سازش کہاں سے ہو گئی؟ خط دکھاؤ نا بھائی، آج تک خط نہیں دکھا سکا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے نے بھی کہا کہ جھوٹ ہے، امریکہ نے بھی کہا جھوٹ۔ بھائی دکھا دو نا، ہم اردو نہیں سمجھتے، انگریزی سمجھ لینے والے لوگ ہیں، اس کاغذ سے پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے۔ بلی کو تھیلے سے باہر لاؤ۔ اب خط کا معاملہ چھوڑیے، خط سے بھاگ گیا۔ پھر کہا سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ بھائی سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہو تو پھر کون ہے سپہ سالار آج؟ جب سپہ سالار نے آنکھیں دکھائی تو اگلے دن کہا میری مراد تو شہباز شریف ہے۔ بابا شہباز شریف تو سپہ سالار نہیں ہے، تو آپ نے سپہ سالار کی بات کی تھی۔ تو آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ بیانیہ بھی گیا، خط کا بیانیہ بھی گیا، سپہ سالار کا بیانیہ بھی گیا۔ اب کہتے ہیں میرے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں نے، اور کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے۔ آج کل کی دنیا میں کیسٹ ریکارڈ کروائی جاتی ہے؟ رکھی کدھر ہے وہ؟ کہاں چھپائی ہے تم نے وہ ریکارڈ؟ 2 کاپیاں ہیں، ایک امریکہ میں اور ایک گولڈ سمتھ کے گھر میں بتایا۔ ایک طرف کہتا ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بھائی چور بیچو تو طریقے سے بیچو یار۔ اور ایک طرف اپنا بیان وہاں ریکارڈ کروا رہے ہو۔ عمران خان، میں کہتا ہوں آپ سے، تم قتل کی بات کرتے ہو، قتل بہت دور کی بات ہے، انسان کے ہاتھوں قتل بہت دور کی بات ہے۔ تم تنہا کسی روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک کتے نے بھی تمہیں سونگ لیا تو مجھے کہہ دو کہ فضل الرحمن تمہیں نعرہ تکبیر!
مولانا فضل الرحمان قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو. قاتلانہ حملوں سے ہم گزرے ہیں، قاتلانہ حملوں سے عبدالغفور حیدری گزرا ہے، قاتلانہ حملوں سے اکرم درانی گزرا ہے، قاتلانہ حملوں کے شکار ہمارے علماء کرام ہوئے ہیں. اور پھر